نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج عقیدے کے حوالے سے پروگرام ہے اور اس میں ایک سوال آیا تھا جو میں نے پرسوں جو ویڈیو بنائی تھی عقیدے پر، اس میں سوال یہ کیا گیا، مجھ سے ایک دوست نے فون کیا مجھے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اچھے طریقے سے اور ایکسپلین کریں کہ اللہ تعالیٰ کا علم متغیر نہیں ہے اور حادث نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافر کو حالت کفر میں جانتے ہیں اور جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کو پھر حالت ایمان میں جانتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو ایک بہت آسان طریقے سے اس کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم کل کا کل جو ہے نا، مطلب ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا علم اسی طریقے سے تھا جس طرح آج ہے، کہ ایک شخص جب اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا اور اللہ نے 50,000 سال پہلے انسان کی پیدائش اس کی تقدیر بنائی تھی، تو جو علم زید اور بکر کے بارے میں اللہ کو اس وقت تھا، یعنی ابھی ارواح بھی پیدا نہیں کی تھی اور نہ ہی مخلوقات کوئی تخلیق ہوئی تھی، نہ آدم علیہ السلام بنے تھے، اس وقت جو اللہ کا علم تھا آج بھی وہ اسی طریقے سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور زید اور بکر کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے جانتے تھے کہ زید دنیا میں کتنے عرصے تک جا کر کافر رہے گا، کتنے عرصے کے بعد وہ مسلمان ہو جائے گا اور پھر اس دین کے اوپر چلے گا۔ اسی طرح بکر کے بارے میں جانتے تھے اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے کسی تیسرے شخص کے بارے میں جانتے تھے۔ تو ہم اس کو آسان کرنے کے لیے اس طرح کر لیتے کہ ایک کو مومن کر لیں، ایک کو کافر کر لیں۔ تو ایک کافر آیا دنیا میں اور اللہ کو پتہ تھا یہ کافر کب تک کافر رہے گا اور کب مسلمان ہو جائے گا، اور اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ مومن کب تک کافر رہے گا اور پھر مومن ہو جائے گا۔ اب کافر جب دنیا میں آیا تو وہ فرض کر لیں کہ 100 سال تک وہ کافر رہا اور 100 سال کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو 100 سال کا ڈیوریشن ہے نا، جو دور ہے اس کافر کا، اللہ تعالیٰ اس کافر کو کافر جانتے رہے اسی علم کے ذریعے جو ان کے پاس تھا، اور 100 سال کے بعد وہ مقام آ گیا جہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ازل میں جانتے تھے کہ یہاں پر وہ مسلمان ہوگا، تو اس وقت وہ مسلمان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا علم جو اس کے بارے میں کافر کا تھا، وہ 100 سال تک اللہ کو اسی طرح ہی رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ کافر اس کو جانتے رہے۔ پھر یہی علم جب وہ مسلمان ہوا اس کی صفت میں تبدیلی آئی، تو اللہ کی وہ علم کی صفت جو اللہ کی صفت ذاتیہ ہے، وہ اس وقت اس کے اسلام لانے کے وقت کے ساتھ متعلق ہوئی، اور اللہ نے وہاں سے اس کے اس ایمان والی صفت کو، کافر کی جو مسلمان ہوا اس کی ایمان والی صفت کو جاننا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتے تھے کہ 100 سال کافر رہے گا پھر مسلمان ہو جائے گا، اور وہ اسی طریقے سے واقع ہوا۔ تو اللہ کی صفت میں کوئی علم کی صفت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جو تبدیلی آئی وہ زید کے یعنی کافر کے کفر میں اور ایمان میں آئی، وہ زید کی صفت میں تبدیلی آئی، اور اللہ ان صفات دونوں کو، اس کے کافر ہونے کی حالت کو اور اس عرصے کو، اور جب مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد سے مرنے تک کے عرصے کو اللہ، بلکہ قیامت تک اٹھنے تک کے عرصے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس علم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو مزید آسانی ہو گئی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ اگلا مسئلہ ہے جی کہ وہ طاعات کلھا کانت واجبۃ بامر اللہ تعالی، یعنی جتنی بھی اطاعتیں ہیں، جتنی بھی عبادات کے اندر جتنی بھی طاعتیں ہیں، فرما برداری ہے، مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، یہ سب کی سب جو ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے ہم پر واجب ہوئی ہیں، اس کے لیے اللہ نے حکم دیا، اور یعنی جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب بندوں کے اوپر اللہ کے حکم سے واجب ہوئی ہیں، اور ان کا جو انسان سے ظہور ہوتا ہے، ان کا جو انسان اس پر عمل کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی محبت سے، یعنی اللہ نیک کام سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے علم میں بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے، اللہ کی معیشت سے یعنی اللہ کے چاہنے سے وہ نیک کام عمل میں آتا ہے،
اور اللہ نے اس کو تقدیر میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کی قضا بھی مقرر کی ہوتی ہے۔ تقدیر میں تو یہ لکھ دیا کہ یہ کام اس طرح زید کرے گا اور فلاں فلاں وقت پر یہ کام ہوگا۔ جب زید اس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے، مثلا نماز پڑھنے کے لیے، آج کے دن زید نے ارادہ کیا کہ وہ اب عصر کی نماز پڑھ لے، تو جو ہی اس نے اس چیز کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی تھی کہ زید اپنے ارادے اور اختیار سے عصر کی نماز پڑھے گا، یہ تقدیر تھی۔ جو ہی اس تقدیر پر عمل کرنے کا ارادہ فرمایا، ارادہ کیا زید نے، اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کو اس کے اوپر قضا جاری کر دی، یعنی اس تقدیر کے عملی ہونے کی صورت اللہ نے پیدا فرما دی اور اس نے نماز ادا کر لی۔ یہ قضا اور تقدیر کا فرق ہے۔ یعنی تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز لکھ دیتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں کہ یہ نماز پڑھے گا فلاں دن فلاں وقت اس ٹائم پر عصر کی نماز پڑھے گا، تو جب وہ اس کا اپنے ارادے اور اختیار سے، جب وہ اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو قضا کی صورت میں جاری فرما دیتے ہیں، تو وہ اس کی جو نماز پڑھنے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ یہ سب کی سب کس طرح ہوتی ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا سے جو ہے تو وقوع پذیر، اس کے مشیت سے، اس کے چاہنے سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ نیک عمل ہے، اور نیک عمل کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر کے ذریعے ہمارے اوپر ایک چیز کو واجب کیا، حکم دینے سے واجب کیا، اور جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، وہ سب کے سب امر سے نہیں ہوتے، اللہ نے اس کے لیے کوئی امر نہیں کیا۔ لیکن جب ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کے گھر میں چوری کرے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں سے پیسے چرائے، وہ چاہتا ہے کوئی کہیں پر جا کر وہ شراب پی لے، وہ کوئی نشہ کرے، اس وقت جو یہ معصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس جو تقدیر میں لکھ دینے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر کو نافذ کرنے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ چیز ہوگی۔ یعنی جب وہ ارادہ کرے گا اس کام کے کرنے کا تو اللہ کی مشیت سے یہ چیز جاری ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کو تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تقدیر میں پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے حکماً نہیں وصفاً لکھی ہے۔ وصفاً تقدیر یہ ہے کہ زید اپنی مرضی اور ارادے سے ایک گناہ کے کرنے کا ارادہ کرے گا، اور میں اس کے اس ارادے کو پورا کر دوں گا۔ یعنی جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس فعل کی تخلیق اللہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کا چوری کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جب وہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فعل کو پورا کرتی ہے۔ کہ اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا علم بھی شامل ہے کہ زید یہ کام فلاں فلاں وقت میں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تقدیری لکھی ہوئی وہ بھی شامل ہے، قضا بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ تعالیٰ کا چاہنا کہ یہ کام کرنا جا رہا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کام آپ کر لیں، ان کی معیشت کے مطابق یہ کام مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اللہ یہ کام نہ کرنا چاہے تو جو آدمی چوری کا ارادہ کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا، اگر اللہ کی مشیت، اس کی تقدیر، اس کی قضاء و قدر اور اس کا رب کریم کا جو علم ہے وہ اس کے ساتھ متعلق نہ ہو تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو کام اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھ دیا تھا کہ آج کے دن میں یہ درس دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے اس پر علم بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ بھی دیا تھا، تقدیر بھی بنا دی تھی، اس کی وقت بھی مقرر ہو گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں، لہذا میں یہ کام کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، اور اس کے اندر اللہ کی محبت بھی شامل ہے، ان کی رضا بھی شامل ہے، ان کا حکم بھی شامل ہے، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ لیکن اگر یہ اب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہر چیز کے ساتھ ہو گیا، اسی طریقے سے آپ ایک گناہ کا کام تصور کر لیں، گناہ کے کام میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اللہ نے کسی کو گناہ کا حکم نہیں دیا، اللہ نے سب کو نیکی کا حکم دیا۔ اب زید جب چوری کرنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے اور اختیار سے اس کی چوری کو منتخب کیا، اللہ نے اس فعل کو تخلیق کر دیا، اللہ نے یہ تقدیر لکھی تھی کہ زید اپنے ارادے اور اختیار سے چوری کرے گا، اور میں اس کو چوری کرنے کی میری مشیت اس پہ، میں اس کو چوری کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا کہ وہ چوری کر لے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چوری کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہے، نہ اللہ اس تارک چوری کے عمل سے محبت کرتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس چوری کے عمل میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا زید کو۔ زید نے جو یہ کام کیا خود کیا، ہاں اللہ کا علم اس پر تھا کہ زید فلاں فلاں وقت اس طرح چوری کرے گا، یہ تمام چیزیں۔ تو مطلب یہ کہ انسان کے اچھے کے کام میں، انسان کے نیکی کے کام میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، قضاء، علم، ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔
لیکن جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس میں 3 چیزیں شامل نہیں ہوتی. اللہ کا امر شامل نہیں ہوتا, اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا ہوتا چوری کرنے کا. فرض کریں اگر برائی کا کام چوری کا ہے یا شراب پینے کا ہے, اور دوسرا کیا, اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی نہیں ہے, بالکل راضی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کام سے محبت بھی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ان غلط کاموں سے. لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی مشیت جاری ہوتی ہے, اور وہ کام, مشیت یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نہ جبرن روکتے ہیں کسی کام کے کرنے سے, چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو, نہ جبرن اس سے کوئی کام کرواتے ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی, بلکہ انسان کے ارادے اختیار کے اوپر اس کو اجازت دی جاتی ہے, اچھا کام کرے تو کرے, برا کام کرے تو کرے. یہ مشیت کو آپ آسان طریقے پہ سمجھیں. اور اس کا وہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے واللہ لا یحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ان سے محبت نہیں رکھتا. تو ایک برا کام, فساد, شر پھیلانا ہے معاشرے میں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فساد کا کام ہے, برا کام ہے, قبیح کام ہے, اللہ اس کو پسند نہیں کرتے, اس سے محبت نہیں رکھتے. ولا یرضی لعبادہ الکفر, یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 ہے. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پہ راضی نہیں ہوتے. یعنی کہ بندہ کفر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو نہیں, وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے کفر اس سے صادر نہیں ہو رہا, کفر اس سے واقع نہیں ہو رہا, بلکہ اس کے اپنے ارادے و اختیار سے اور اللہ کی مشیت سے وہ چیز ہو رہی ہے. مشیت کا اس جگہ پر ذکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں اس میں شامل. اس طریقے سے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ قبیح کاموں کے, کفر اور معاصی سے متعلق جتنے برے کام ہیں ان کا حکم نہیں دیتا. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 28 ہے. یعنی ہمیں قرآن سے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں میں کسی کا نہ ساتھی ہے, نہ مددگار ہے, نہ اس کو حکم دیتا ہے, نہ کوئی اور کام کرتا ہے, بلکہ انسان خود اس چیز کے اندر جو ہے تو انوالو ہوتا ہے, اور انوالو ہونے کے بعد یہ کام کر لیتا ہے, اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے جی, پھر وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے, کیونکہ اللہ کی معیشت اس کے مطابق جاری ہو جائے گی. اللہ اس اپنی معیشت کو اس کے اندر دخل انداز نہیں ہونے دیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی معیشت کو اس شخص کے کام کے اندر جو کام کرنا چاہ رہا ہے اپنی معیشت کو جاری فرمائیں گے, اور اس سے وہ کام اچھا ہے تو اچھا ہو جائے گا, برا ہے تو برا ہو جائے گا. لیکن جو اچھا کام ہے اس میں ارادہ بھی ہوگا اللہ کا, معیشت بھی ہوگی, اس کے اندر محبت بھی ہوگی, اس اچھے کام میں رضا بھی ہوگی, اس اچھے کام میں حکم بھی ہوگا. جس طرح اللہ نماز پڑھنے کو حکم دے, کوئی شخص نماز پڑھے, یہ تمام صفات اس میں ہوں گی. اچھا, پھر امام اعظم صاحب کتاب الوصیت میں فرماتے ہیں کہ اعمال 3 صورتوں میں ہوتی ہیں. ایک اعمال فرض ہے, ایک فضیلت والا ہے, اس کے اندر فضل ہے, فضائل ہے, اچھا عمل ہے, ایک معصیت ہے. فرضیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ایک کام کے کرنے کا, اور اس حکم, مثلا نماز کا حکم دیا تو اس کے اندر جو یہ فرض ہے, یعنی فرض نماز ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اس کے اندر اللہ کی مشیت بھی شامل ہے, اس کے اندر اللہ کی محبت بھی شامل ہے, رضا بھی شامل ہے, اللہ کی قضاء و قدر بھی شامل ہے. اللہ نے اس کو تخلیق بھی فرمایا ہے, اس کا اللہ نے اس کا علم بھی ہے اللہ کے پاس, اللہ نے توفیق بھی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے. اب یہ کام بندہ کرتا ہے, یہ فرض ہے. یعنی یہ تمام کے تمام کام جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز پڑھنے کے اندر اللہ کا حکم شامل ہے, اللہ کا امر شامل ہے, اس کی معیشت, اس کا چاہنا شامل ہے, اس کی محبت شامل ہے, اس کی رضا شامل ہے. اس نے اس کو قضاء اور قدر, یعنی اس کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اور جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس جو میں نے پہلے بتا دیا. جب بھی تقدیر میں لکھے ہوئے کسی کام کی بات ہے تو آپ اس جملے کو اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ زید نماز پڑھے گا اپنی مرضی, ارادے اور اختیار سے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنی معیشت سے, اپنے ارادے سے, اپنے حکم سے اس کام کو جاری فرما دیں گے, اس کام کی تخلیق کر دیں گے. لیکن جب برا کام آئے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس میں نہ تو حکم دیں گے اس کو, نہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اس کام میں, نہ اس کی رضا ہوگی, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو توفیق دیں گے, بلکہ یہ خود اس کام کو کرے گا. ہاں, وہ سارے کا سارا کام اسی طریقے سے تقدیر میں بھی لکھا ہوگا, لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ نے, اس کے علم بھی اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ہوگا. اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ توفیق کسے کہتی ہے. توفیق یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی اچھا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے, مثلا نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو اور اس کا جو قصد ہے, اس کی جو قدرت ہے اس بندے کی, اس کو اپنے اللہ کے ارادہ جو ہے اور اللہ کی جو مشیت ہے اس کے موافق کر دیتے ہیں, اپنے ارادے کے موافق کر دیتے ہیں.
اور وہ آدمی اس کام کو کر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کام کو اس کے دل میں جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کو مزید ابھار دیتے ہیں، اس کو مزید تقویت دیتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے. اللہ کریم یہ توفیق ہو جاتی ہے. اور جب کسی شخص کو توفیق نہیں ملتی کسی بھی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو اپنے ارادے کے ساتھ موافق نہیں ہونے دیتے. یعنی اللہ اس کے ارادے کو تقویت اور قوت نہیں بخشتے اور اس کو ایک سپورٹ فراہم نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں توفیق کا نہ ملنا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک ہے اگلا عمل فضیلت کا. فضیلت یہ جب آپ کے اوپر وہ حکم سے نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کا جو مطلب آپ نفل پڑھتی ہیں، نفل آپ پر اللہ نے فرض نہیں کیے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ذکر آپ پر اللہ نے فرض نہیں کیا اس طریقے سے کہ وہ نماز کی طرح فرض کیا گیا ہو حکم کے ساتھ، بلکہ آپ کو اس پر چھوڑا ہوا ہے. آپ نے ایک دفعہ ذکر کر لیا دن میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے. آپ نے کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. ذکر آپ نے اللہ کا ایک حکم پورا کر دیا. اس کے بعد اگر پھر آپ ذکر کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا. اس کے بعد جو کر رہے ہیں وہ نفل ہے، وہ فضیلت کے لیے ہے. وہ فضیلت کا جو عمل ہے نا، وہ اللہ نے آپ کو اس پر حکم نہیں دیا. مثلا کہ کوئی شخص فرض نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ بیٹھ کر ذکر نہیں کرتا نفل، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر نفل نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس امر میں ایک حکم تو شامل نہیں ہوگا اس کام میں، لیکن اللہ کی معیشت بھی ہوگی، اللہ اس عمل سے محبت بھی کریں گے، اس میں اللہ کی رضا بھی ہوگی، اس میں اللہ نے تقدیر بھی اس کی بنائی ہوگی، اس کو جو ہے اللہ کے علم میں بھی ہوگا، اللہ اس کی توفیق بھی دیں گے، اس عمل کو تخلیق بھی فرمائیں گے، اس کی کو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا بھی ہوگا. یہ سب چیزیں اس میں ہوں گی. اس کو فضیلت والا عمل کہتے ہیں. اور اگر کہ کوئی کرے تو اللہ اس پر اجر دیتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. کوئی نہ کرے تو اللہ اس پہ خفا نہیں ہوتے. تیسرا جو ہے وہ ہے معصیت، گناہ کا کام. اس میں اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے کسی کو کہ تم جاؤ چوری کرو، تم جاؤ ڈاکہ ڈالو، تم جو ہے تو کوئی نشہ کرو. اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتے. لیکن جب آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیشت سے ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی قضا اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے ساتھ وہی چیز جوڑنے جملہ کی اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرے گا. جب یہ تقدیر کو نافذ کرنے کے لیے جائے گا، خود اپنے اس ارادے اور اختیار سے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو جاری فرما دیں گے. اور اللہ کی اس میں رضا نہیں ہوتی. اور اللہ اس کو تخلیق کرتے ہیں لیکن اس میں اللہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور اللہ کا خذلان کہتے ہیں کسی کو برائی کے کام میں چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو برائی کا کام کرنا کہ اس نے ارادہ کیا، اللہ اس کے ارادے کو پورا کر دے اور اس کو روکے نہ. اس کو خذلان کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کو اس گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی اپنی مدد اس کو فراہم نہیں کی. اور یہ اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے اور اس کو بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہو گئی کہ جو اس طریق پر ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتی ہیں تو 24 گھنٹے میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں اللہ کی تقدیر اور اس کی جو ہے تو محبت یا اس کی توفیق یا اس کا خذلان، یعنی توفیق نہ دینا کسی کام سے بچنے کی یا کسی کام کے کرنے کی، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. اب یہاں پر جو معاصی کی بات ہے یہ معصیت ہے. معصیت دو طریق پر ہے، ایک کو بولتے ہیں کبیرہ اور ایک کو بولتے ہیں صغیرہ. کبیرہ جو ہے نا تقریباً وہ 9 کے قریب ہے. جو اس حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث ترمذی شریف میں اس کی روایت ہے، 2733 نمبر اس کا حدیث کا نمبر ہے. اسی حدیث کو احمد نے اپنی مسند میں بھی ذکر کیا ہے اور حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ایسی علت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو ضعیف کہہ سکیں. لیکن اس حدیث کو انجینئر محمد علی مرزا کے آئنسٹائن نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جو اس کا طریقہ کار ہے. کیونکہ اس حدیث میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو چوما گیا، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کا آئنسٹائن اور یہ تمام خوارج اس چیز کو نہیں مانتے. جو اہل سنت کا طریقہ کار ہے کہ وہ علماء کی، فضلاء کی، بزرگوں کی، بزرگان دین کی اور اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں، یہ ان کو پسند نہیں ہے. لہذا حدیث شریف یہ ہے کہ صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور
ان سے پوچھتی ہے کہ اس چیز کے بارے میں، وہ جو 9 آیات ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. تو وہ دونوں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ان کے حضور میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ 9 آیات کون سی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، ایک. نمبر 2 ولا تسرکو، اور تم چوری نہ کرو، ولا تزنو، اور تم زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو حرام قرار دیا اس کے قتل کو، اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر کسی نے کوئی بھی ایسا غلط کام کیا ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے تو اگر سزا دی جا رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مگر اس طریقے سے نہیں کہ ناحق قتل کر دو. ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ، اور تم کسی بے گناہ کو سلطان کے پاس اس حال میں نہ لے کر جاؤ، اس کیفیت میں، اس نیت کے ساتھ نہ لے جاؤ کہ اس کو قتل کر دے. 6 یہ ولا تسحروا، اور تم جادو کسی میں مت کرو. 7واں یہ کہ تم سود نہ کھاؤ. 8واں یہ کہ کسی پاکیزہ خاتون کو، با کردار خاتون پر تہمت نہ لگاؤ زنا کی. ولا تولوا، اور آخری 9واں جو ہے وہ یہ کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو تم اس سے پیٹھ نہ موڑو. اور 10ویں چیز نبی علیہ السلام نے، انہوں نے تو 9 کا پوچھا تھا، 10ویں چیز نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے اضافہ فرمایا اور اسے کہا کہ اے یہودیوں، خاص تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور بتائی ہے. یہ 9 چیزیں تو کل انسانیت کے لیے ہیں، لیکن ایک چیز خاص تھی، وہ یہ تھی کہ ہفتہ کے روز تم سرکشی نہ کرو. ہفتہ کے روز سرکشی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ ہفتے کے روز کیا کرو گے؟ مچھلی کا شکار نہیں کرو گے. تو وہ کیا کرتے کہ ہفتے سے ایک دن پہلے ایک جگہ بنا لیتے چھوٹی سی اور اس کو بند کر دیتے. تو جتنی مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں وہ اس جگہ کو بند کر دیتے، اور ہفتے کے دن جو ہے نا پھر اس میں سے وہ اتوار کے دن اس میں سے وہ پھر شکار کرتے. ہفتے کے دن بند کر دیتے تو ہفتے کے دن وہ شکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے مچھلیوں کو ایک خاص جگہ پر بلا لیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس جگہ کو بند کر دیتے تو مچھلی تو واپس ہی جا سکتی تھی. پھر اتوار کے دن تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، یہ وہ چیز ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان دونوں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں کو اور ان کے ہاتھوں کو، دست مبارکوں کو چوما، اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں اتنے عرصے تک کس نے مجھ سے روکے رکھا کہ تم ایمان لے آؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی ایک دعا ہے، انہوں نے کہا تھا میرے رب میری ذریت میں سے ہمیشہ نبی بھیجتا رہنا ان میں. تو ہم اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے اور یہ دعا موجود ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہودی ہمیں قتل کر دیں. تو اب جب وہ آ کر انہوں نے وہ 9 نشانیاں پوچھ لی تو ان کو پتہ لگ گیا، کیونکہ یہ توریت میں موجود تھا کہ نبی علیہ السلام کی نشانیوں میں کیا کیا چیزیں. تو انہوں نے آگے پوچھا، نبی علیہ السلام نے وہ 9 نشانیاں بتائیں. 10ویں وہ خاص نشانی بھی بتا دی جو کیا تھی، جو کہ سبت کے حوالے سے ہفتے کے روز ان کو شکار سے منع کیا گیا تھا. یہ وہ چیزیں تھیں. اس وجہ سے البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور میں اس پر بہت زیادہ حیران ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہی بات آئنسٹائن کے شاگرد مرزا انجینئر میں بھی ہے. وہ حدیثوں کے معانی بدلتا ہے، ان میں تحریف کرتا ہے، اور کچھ حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں وہ ان کو صحیح بنا کر پیش کرتا ہے، بالکل اپنے استاد البانی کی طرح. تو وہ وقت آئے گا میں وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. تو بچیں آپ اس چیز سے. اور جو نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے جان بوجھ کے وہ اپنی جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ میں بنا لے. تو صحیح حدیث کو جھوٹ کہنا جو نبی علیہ السلام سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے، جو بات نبی علیہ السلام کے دہن مبارک سے ان کے جو ہے تو جاری ہوئی ہے، اس کو ایک آدمی کہے یہ جھوٹ ہے تو وہ کس پہ جھوٹ کی تہمت کر رہا ہے؟ وہ روات پہ نہیں کر رہا، وہ اس متن کو چھیڑ رہا ہے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، جو میں نے بھی آپ کو بتایا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور مجھے اپنی تجویز سے ضرور بتائیں، آگاہ کریں کہ میں قرآن کا ترجمہ شروع کروں، کس طرح کروں، کیسے کروں، کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے ضرور میری مدد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.